الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، مسائل خواتین کے جو مسائل تھے اس کے اندر بات ہو رہی تھی، ہم نے مبتدعہ کے مسائل بیان کر دیے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج ہم بات کریں گے مضطربہ کے مسائل۔ مضطربہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو چند بار تو حیض دیکھ چکی ہے، بس مبتدعہ نہیں، لیکن اس کی یا تو کوئی عادت ابھی تک مستقر نہیں ہوئی ہے یا عادت مستقر تھی اب بگڑ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی عورت کو کہتے ہیں مضطربہ۔ اب یہ مضطربہ کے احکام کیا ہیں؟ اگر آپ کو پچھلا جدول یاد ہو تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ آغاز اور پایان، یہ دو حصوں میں ہم نے گفتگو کو مبتدعہ میں بھی تقسیم کیا تھا۔ یہاں پر بھی تقسیم ویسے ہی ہے کہ اگر مضطربہ عورت خون دیکھتی ہے تو آیا اسے حیض کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، کب کہا جائے گا، اور جب اس کا یہ خون بند ہوتا ہے تو وہ آیا اس کا انتہا ہے حیض کہا جائے گا یا استحاضہ کہا جائے گا یا کیا ہوگا؟ یہ دو باتیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھ کر مضطربہ کے احکام کو بیان کریں گے، اور ان کو دو بڑے حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو خون دیکھتی ہے 3 روز یا اس سے زیادہ اور 10 روز کے اندر اندر وہ خون ختم ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ صورت کہ جب وہ خون دیکھتی ہے لیکن وہ خون کا جریان تقریباً 10 دن سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ان دو حالتوں میں ہم بات کریں گے اور اس میں جو ہے وہ مضطربہ کے احکام کو سارے کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو صورتحال اس طرح بنے گی کہ مضطربہ کا وظیفہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بات ہو رہی ہے مضطربہ کی، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک اس کا آغاز ہے، ایک اس کا پایان یا انتہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کب اس کا خون ختم ہوا، اور اس کی دو صورتیں ہیں، قبل از دہروز بعد از دہروز، انقطاع کی بات ہو رہی ہے۔ قبل از دہروز انقطاع حاصل ہو جاتا ہے، بعد از دہروز انقطاع حاصل ہوتا ہے۔ تو جب یہ آغاز کے اندر کب خون کو حیض قرار دے گی یہ ایک مسئلہ ہوگا، اور قبل از دہروز اگر مثلا، البتہ یہ اس طرف پایان میں آنا چاہیے، قبل از دہروز اگر یہ تمام ہو جائے، بس میں اس کو اس طرف لکھ دیتا ہوں کہ تاکہ مسئلہ نہ رہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، بعد از دہروز، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جیسے ہی اس سے خون دیکھنا شروع کیا تو آیا اس کو فوراً حیض قرار دے گی یا نہیں دے گی؟ یہ ایک پہلا مسئلہ۔ اگر اسے حیض قرار دیا جا رہا ہے تو دیکھیں گے پھر باری آتی ہے پایان اور انتہا کی کہ کب ختم ہوتا ہے۔ اگر قبل از دہروز ختم ہو جائے تو کیا احکام آئیں گے؟ بعد 10 دن کے بعد اگر خون ختم ہو تو اس کے وقت کیا احکام آئیں گے، یا 10 روز سے تجاوز کر جائے۔ اگر آغاز میں اگر اس کو خون کو حیض قرار دے دیا گیا اور پایان میں 10 دن سے پہلے ختم ہو گیا تو یہ خون قطعاً کیا کہلائے گا؟ خون حیض کہلائے گا، اگر باقی شرائط خون حیض موجود ہوں۔ یعنی مثلا جو خون دیکھ رہی ہے اس میں علامت حیض پائی جائیں تو اس کو حیض قرار دے دے گی، شرط یہ ہے کہ 3 دن مسلسل آئے، ٹھیک ہے؟ اور قرار یہ ہے کہ قبل از دہروز ختم ہو گیا، نتیجہ پورا کا پورا کیا ہے؟ حیض قرار پائے۔ علامت حیض نہیں ہے، آنا شروع ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں پر چونکہ اس کی کوئی عادت تو ہے نہیں، اگر اسے جو یہ ہے
حیض قرار دینے کے لیے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں فرض یہ کہ علامتیں نہیں ہیں. تو اگر جو ہے یہاں پر اگر مثلا یہاں پر جو ہے وہ اس کو حیض قرار اس وقت نہیں دے سکتی، وہ پہلے 3 دن تو کیا کرے گی، احتیاط پر عمل کر سکتی ہے. 3 دن تک مسلسل آیا، اب اس کو وہ حیض قرار دے سکتی ہے. آخر کے مسئلے کے اندر اگر قبل از 10 دن بند ہو گیا تو یہ پورا کا پورا حیض ہے، ٹھیک ہے. اور اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا تو اس کے احکام پھر بعد میں آئیں گے. آغاز میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، اگر علامت حیض موجود تو قطعاً حیض ہے. اگر علامت حیض نہیں ہے تو یہ مبتدا کی طرح ہے تشخیص سے حیض کے معاملے میں، کہ یا تو شروع کے ایام میں وہ احتیاط سے کام لے، یعنی محرمات حیض سے پرہیز کرے، اور واجبات کو بھی طبق زن مستحیض کیا کرے گی، عمل بے استحاضہ کرے گی، یعنی احتیاط سے کام لے گی، واجبات کو انجام دے گی. اگر یہ 3 دن تک مسلسل آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حیض ہے. اور چونکہ 10 دن سے فرض یہ کہ پہلے ختم ہو گیا، پورا کا پورا یہ حیض کہلائے گا. تو مستربہ میں یہ پہلے والے حصے میں آغاز سے اگر حیض تشخیص ہو جائے تو بہت آسان ہے، کیونکہ قبل از 10 دن ختم ہو گیا، پورا حیض کہلائے گا. صرف مسئلہ ادھر آ کے جو مشکل پیش آتی ہے وہ ہے آغاز کو تشخیص دینا. اگر علامت حیض ہے تو حتماً حیض ہے ہی، اور اگر علامت حیض نہیں ہے تو جب وہ آغاز ہو رہا ہے، اگر اسے اطمینان ہے کہ 3 دن چلے گا، یہ اطمینان ہے اسے، تو وہ اس کو اس وقت بھی حیض قرار دے سکتی ہے. لیکن اگر اطمینان نہیں ہے اور تو یہاں پر یہ کہ 3 دن کے لیے وہ احتیاط کرے گی. اگر 3 دن مسلسل آیا تو اب کہے گی یہ حیض تھا، 10 دن سے پہلے ختم ہو گیا، تمام کا تمام حیض کہلائے گا. مسئلہ جو سارا آتا ہے وہ یہ کہ تشخیص آغاز کے بعد اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے، یہاں پر سارا مسئلہ مشکل جو آتی ہے وہ اس صورت میں آتی ہے کہ آیا اسے ابتدا سے حیض قرار دیا جائے گا، بیچ سے حیض قرار دیا جائے گا، آخر والے حصے کو حیض قرار دیا جائے گا، آغاز والے کو نہیں کیا جائے گا، یا کوئی بیچ میں فترہ آ جائے گا، بیچ میں فاصلہ آ جائے گا. یہ وہ مسائل ہیں کہ جس میں تھوڑی زیادہ پریشانی اور دقت ہے. اب دیکھیے اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں. ایک یہ کہ جو از اول سے آخر تک جو وہ خون دیکھ رہی ہے وہ ایک جیسا خون ہے. 10 دن سے تجاوز کیا لیکن از اول خون جو ہے وہ ایک جیسا ہے، یعنی اس کی نشانیوں میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی ایک جیسا خون ہے. اگر علامت حیض والا ہے تو پورا علامت حیض والا ہے، اگر علامت حیض والا نہیں ہے تو پورا علامت حیض والا نہیں ہے. یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر یہ ہے کہ اس کا مسئلہ آغاز کا بھی ہے اور پھر پایان کا بھی، چونکہ فرض یہ کہ تجاوز کر چکا ہے 10 دن سے. تو آغاز میں تو وہ یہ دیکھے گی کہ مثلا یہاں پر بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جو مبتدعہ کے لیے تھی، کہ مبتدعہ یہاں پر اس بات کو تشخیص دینے کے لیے کہ اس کا آغاز والا خون جو ہے وہ حیض ہے یا نہیں، وہ کیا کرتی تھی. تو یہاں پر اسے دیکھنا ہوتا تھا کہ مثلا کیا ہے، یہاں پر وہ ان ایام کو جو اس کے خاندان کی عورتوں کی حالت کو دیکھے گی، کہ جو اس جیسی سنی لحاظ سے یا مثلا باقی لحاظ سے، چاہے وہ ماں سے رشتہ داری ہو اس کی یا باپ سے رشتہ داری ہو، یعنی مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اگر بہن ہے تو بہن پدری ہو یا مادری، یا مثلا اس کی پھوپھی ہو، یا یہ کہ مثلا خالہ ہو جو اس کے رشتہ دار بنیں گے. بس فرق یہ ہے کہ یہ تقریباً اس کی
اس انداز میں ہو کہ اس کے اور اس کے حیض دیکھنے میں تفاوت زیادہ نہ ہو۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ مثلا ایک جو ہے وہ اپنی یائسگی کی عمر کے قریب ہے اور یہ بالکل ابھی جوان ہے، ایسا نہ ہو۔ تو جو خیشہ بندی اور نزدیکی خاندان کی عورتوں کو وہ دیکھے گی، وہ اس انداز میں دیکھے گی کہ جن کے ہاں یہ ہو کہ اس کے حیض کی عادت اور اس کی حیض کی عادت ایک جیسی ہو سکتی ہو، اس انداز میں۔ تو وہ رشتہ داریوں کو دیکھے گی، رشتہ دار عورتوں کو دیکھے گی، اور رشتہ دار کی عورتوں کے اندر اگر ایک قسم کی عادت ہے مثلا آغاز ہونے کے لحاظ سے، تو وہ جس کے ساتھ بھی تطبیق کرے گا۔ مثلا عام طور پہ خاندان کی عورتیں پہلی دوسری تاریخ کو حیض دیکھتی ہیں، اب اس کو شروع ہوا مثلا 29 30 سے، تو وہ پہلی دوسری کے بعد سے اس کو حیض قرار دے گی، چونکہ وہ جو ہے ایک جیسا خون ہے اور 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے، تو وہ اس دن سے لے کر 1-2 تاریخ تک جو اس کے خاندان کی عورتوں کا ہے اس دن سے حیض قرار دے گی، اتنی تعداد میں حیض قرار دے گی جتنی تعداد میں عام طور پہ اس کے خاندان کی عورتیں حیض دیکھتی ہیں۔ اگر خاندان میں کوئی ایک عادت ہے ہی نہیں، یا ایسی کوئی عورت ہی نہیں ہے جو اس کے تقریباً سنی لحاظ سے اور کیفیت کے لحاظ سے اس کے جیسی ہو، یہاں پر جو ہے اسے چونکہ خون ایک جیسا ہے اول سے لے کر آخر تک، تو وہ اول سے لے کر خون کو جو ہے وہ حیض قرار دے سکتی ہے، جس طرح ہم نے مبتدأ میں بھی کہا تھا کہ 7 دن کو حیض قرار دے گی، ما باقی میں وہ جو ہے استحاضے پر عمل کرے گی۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے تو خاندان کی عورتوں کو دیکھے گی، اور خاندان کی عورتوں کو دیکھنے میں 2 باتوں کا خیال رکھے گی کہ ایک تو از نظر عادت تفاوت زیادہ نہ ہو۔ تفاوت زیادہ نہ ہو کا مطلب یہ تھا، میں نے بتایا کہ جیسے مثلا خاندان کی عورتیں یائسگی کے قریب ہیں تو ان کے یہاں مقدار خون خود بخود کم ہو جاتا ہے عمر کے اس حصے میں، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فرق ہو، اور ایک عادت عام طور پہ خاندان کی عورتوں میں موجود ہو تاکہ اس کو فالو وہ کر سکے۔ لیکن اگر مختلف ہے تو یہاں پر اب اسے آقائے سیستانی کے نزدیک تو یہ تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کوئی بھی ایام کو وہ عادت قرار دے گی، 3 سے لے کر 10 تک، اور بہتر یہ کہ 7 کو وہ کیا ہے 7 دن کو لے لے۔ یہ بات مبتدا میں بھی آئی تھی کہ 3 سے لے کر 10 تک وہ مخیر ہے، کسی بھی ایام کو حیض قرار دے گی، ما باقی کے اندر استحاضے پر عمل کرے گی، اور یہاں پر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ 7 دن کو لے لے، کہ جو عام طور پہ خواتین کی عادت کے ایام 7 دن عام طور پہ ہوتے ہیں، یعنی مسئلہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے طور پر نہیں ہے، ایک عمومی بات ہے۔ تو یہاں پر اسے کیا کرنا ہوگا، ویسے تو وہ مخیر ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کسی بھی ایام کو، چاہے وہ شروع سے لے لے، بیچ سے شروع کرے، آخر سے لے، آخری 10 دن لے، ان کو وہ حیض قرار دے گی، ما باقی کے اندر استحاضے پر اس کو عمل کرنا ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز کو جو ہے وہ حیض قرار دے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس عورت کا مسئلہ تھا کہ جس کا خون آغاز ہونے کے بعد 10 دن سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، سارا خون ایک جیسا تھا، جس میں کوئی تمیز اور فرق نہیں تھا۔ تو اس کا پہلا وظیفہ خاندان کی عورتیں ہیں ان 2 شرطوں کے ساتھ کہ از نظر سنی قریب السن ہو، یعنی ایسا اتنا فاصلہ نہ ہو جس میں تفاوت آ جائے اور تشخیص کے قابل نہ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عادت عورتوں کے خاندان کی عورتوں کی عادت ایک جیسی ہو، یعنی بہت ملتی جلتی قریب قریب ہو تو یہ، لیکن اگر عادات میں اختلاف شدید ہے تو پھر خاندان کی مثلا کسی بھی عورت کو وہ ملاق نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے، یا ایسی عورت کوئی خاندان کی موجود ہی نہیں ہے تو پھر ان کو ملاق نہیں بنایا جا سکتا۔ اس صورت میں 3 سے لے کر 10 دن تک اسے اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایام کو حیض قرار دے، ما باقی میں اسے استحاضہ پر عمل کرنا ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ 7 دن کو وہ حیض قرار دے، ما باقی کو پر استحاضہ پر عمل کرے۔ اب یہ 7 دن کا آغاز اور پایان اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کب سے شروع کرے اور کب اس کو
کیونکہ فرض یہی ہے کہ 10 دن سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے تو مثلا شروع کر لے لے، ما باقی میں استحاضہ قرار دے، یا مثلا پہلے 3 دن وہ احتیاط کرتی ہے، اس کے بعد سے مثلا شمار شروع کرتی ہے، وہ اس کا اختیار ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک کوئی بھی عدد کو وہ لے سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ 7 دن کو لے لے۔ یہ تو تھی ایک صورت۔ اب اگر اسی میں ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ بات ہم نے جو کہی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب مضطربہ کے لیے کسی قسم کی عادت کا کوئی تصور نہ ہو، مضطربہ کے لیے کسی قسم کی عادت کا تصور نہ ہو۔ یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ چونکہ آقائے سیستانی کے نزدیک عادت کے مسئلے میں ایک الگ اصطلاح موجود ہے جو باقی فقہا نے عام طور پہ نہیں بیان کی ہے، وہ ہے اصطلاح عادت ناقصہ۔ عادت ناقصہ، عادت ناقصہ عادت کے معاملے میں ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے اجمالی طور پر پتہ ہے کہ اس کا خون جو حیض کا ہے وہ مثلاً 8 دن سے کم نہیں آتا۔ اب 8 دن کے بعد 8 دن آتا ہے، 9 دن آتا ہے، 10 دن آتا ہے، یہ نہیں اسے پتہ، ایسی کوئی عادت نہیں ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ 8 دن سے کم نہیں ہوتا۔ اس کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ عادت ناقصہ۔ یا اس کا برعکس اسے پتہ ہے کہ 6 دن سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن 6 دن سے تجاوز نہیں کرتا تو 4 پہ ختم ہو جاتا ہے، 3 پہ ختم ہو جاتا ہے، 5 پہ ختم ہوتا ہے، یہ اسے نہیں معلوم، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ 6 دن سے زیادہ نہیں آتا۔ اس کو انہوں نے نام دیا عادت ناقصہ کا، عادت عددیہ یہ ناقصہ۔ تو یہ اگر کوئی مضطربہ ہے جو 10 دن سے زیادہ خون دیکھتی ہے لیکن اس کی ایک عادت ناقصہ موجود ہے تو وہ اس عادت ناقصہ کا خیال کرے گی۔ مثلا جو 10 دن سے زیادہ مسلسل ایک جیسا خون دیکھ رہی عورت، اگر اس کو اختیار تھا 3 سے لے کر 10 دن تک کوئی بھی عدد مقرر کر سکتی تھی، فرض یہ کہ اس کی کوئی خاندان کی کوئی عادت نہیں ہے، لیکن اسے عادت ناقصہ کے مطابق اسے پتہ ہے کہ 8 دن سے کم آتا ہی نہیں ہے، تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ وہ 7 دن کو ملاق نہیں بنا سکتی، 5 دن کو نہیں ملا سکتی، اسے کم از کم 8 دن لینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ 9 اور 10 کو وہ چھوڑ سکتی ہے۔ یا اسے پتہ ہے کہ 6 دن سے زیادہ آتا ہی نہیں ہے تو اب اسے 7 دن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 6 دن کو ملاق بنائے گی، باقی کے اوپر استحاضہ پر عمل کرے گی۔ یعنی عادت ناقصہ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے عقل اور اکثر کے لحاظ سے ایک محدودیت اس کے لیے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ ایک صورت تھی۔ اب اسی کے اندر ایک اور مسئلہ جو ہے یہ اس صورت میں تھا کہ جب سارا کا سارا خون ایک جیسا تھا۔ اگر خون ایک جیسا نہ ہو یعنی دارای تمیز ہو، یعنی کچھ عرصے تک حیض کے مانند خون آیا ہے علامت والا اور کچھ عرصے بغیر، یعنی مثلا استحاضے جیسی علامت کے ساتھ، کیونکہ جو حیض کی علامت ہے اس میں مثلا خون سیاہی مائل ہوتا ہے، سرخ رنگ ہوتا ہے، جلن سے باہر آتا ہے، دف ہوتی ہے اس کے اندر، یہ جو اس کی صفات تھی۔ کچھ عرصے تک خون دیکھنے کے بعد 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے لیکن ایک جیسا شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا خون نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب خون میں بعض علامت دار ہے، یعنی حیض کی علامت رکھتا ہے، بعض مثلا استحاضہ کی علامت رکھتا ہے، مثلا زردی مائل ہے۔ اگر جو علامت دار والا خون ہے اگر وہ 3 دن سے تجاوز کرتا ہے تو یہاں پر ان ایام کو جو علامت دار ہیں ان کو حیض قرار دے گی، اور جن میں وہ علامتیں نہیں پائی جاتی ان کو حیض قرار نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے؟ خوب،
تو اب یہ جو تھا مسئلہ جس کا کچھ حصہ نشانے والا اور کچھ حصہ نشانے والا نہیں ہے، یہ مبتدا کی جو بیان آیا تھا کہ بھائی ان کے ہاں اگر علامت دار اور بغیر علامت والا خون ہو تو اس میں کیا کیا جائے گا، مستربہ اسی پر عمل کرے گی۔ اور وہ کیا تھا مسئلہ، جو نشانے یہ حیض رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم ہو، 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم ہو تو اس کو حیض قرار دے گی، اور جو علامت حیض نہیں رکھتا ان کو استحاضہ قرار دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس صورت میں اگر بیچ میں فترہ آ جائے پھر دوبارہ علامت والا خون آ جائے، مثلا 3 دن تک اس نے حیض کا والا خون دیکھا، بیچ میں 2 دن مثلا استحاضے جیسے علامت والا خون، اور دوبارہ پھر جو ہے کون سا حیض کی علامت والا خون دیکھ رہی ہے، تو یہاں پر اگر تلفیق کرے، شروع کے وہ 3 دن جو علامت والے تھے اور بعد میں جو علامت والے آئے وہ، اگر ان کو ملا کر اور بیچ کے فترہ کو ملا کر 10 دن سے تجاوز نہیں کرتا علامت والا خون، 10 دن سے تجاوز نہیں کرتا تو یہ اس کو حیض قرار دے گی، اور جو بعد کے ایام ہے اس میں استحاضے پر عمل کرے گی۔ یہ اس صورت میں جب بیچ میں فترہ آ رہا ہے، یعنی بیچ میں ایسا خون آ رہا ہے کہ جس میں علامت موجود نہیں ہے، لیکن علامت والا خون 10 دن سے تجاوز نہیں کرتا، یا یہ کہ مثلا جو پہلے جو خون آ رہا ہے جس میں علامت پائی جا رہی ہے وہ 2 دن مسلسل حیض کی علامت والا خون آتا ہے، بیچ میں استحاضہ کی علامت والا خون شروع ہو جاتا ہے، بعد میں دوبارہ مثلا علامت والا خون آتا ہے اور وہ 3 دن سے زیادہ آتا ہے تو ان کو حیض قرار دے گی، اور 10 دن سے پہلے منقطع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا علامت والا خون ختم ہو جاتا ہے پھر بغیر علامت والا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے والے فترہ کو چونکہ 3 دن سے کم نہیں ہوتا، جو پہلے میں دیکھا تھا وہ چونکہ 2 دن آیا، 3 دن مسلسل نہیں آیا، پھر علامت کے بغیر والا خون آ رہا تھا، پھر دوبارہ علامت والا شروع ہوا اور وہ 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے پہلے ختم ہو گیا، علامت والا خون ختم ہو گیا، تو یہاں پر وہ جو علامت والا 3 دن سے زیادہ تھا اور 10 دن سے کم تھا اس کو حیض قرار دے گی، ما باقی شروع کا اور بعد کا وہ سب کا سب کیا ہے، استحاضے کا حکم رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یا دیکھیں اب 3 صورتیں ہو گئی، ایک دفعہ میں 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم تر علامت والا تھا، وہ آغاز میں تھا، ہم نے یہ بتا دیا۔ دوسرا مسئلہ کہ بیچ میں فترہ آتا ہے، اور اس میں بھی ایک صورت ہم نے یہ بتا دی کہ شروع والا خون حیض قرار نہیں دیا جا سکتا جو علامت والا تھا، چونکہ 3 دن سے کم تھا، اور بعد میں 3 دن سے زیادہ علامت والا آیا اور اس کے بعد 10 دن سے پہلے وہ علامت والا ختم ہو گیا اور بعد میں دوبارہ استحاضہ کی علامت والا خون آ رہا ہے، تو ہم نے کہا وہ بعد والے کو حیض قرار دے گی، پہلا اور بعد والے کو جو بالکل آخر میں آ رہا ہے اس کو حیض قرار نہیں دے گی، اس پہ استحاضہ پر عمل کرے گی۔ یہ بیچ کی صورت میں آ گیا تھا، اور ایک تلفیقی صورت بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ آخر والے جو 10 دن ہیں یا اس میں 7 دن ہیں وہ علامت والے ہیں، شروع کے سارے حیض والے ہیں اور استحاضہ کی علامت والے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آخر والوں کو حیض قرار دے گی، جو پہلے والے ہیں ان کو کیا ہے، استحاضہ قرار دے گی۔ یہ وہ صورتیں اس کی بنتی ہیں، پہلا، وسط اور آخر والا۔ ان تمام میں یہ تھا کہ مثلا اگر جو نشانے 2 قسم کا خون دیکھ رہی ہے، جو خون وہ دیکھ رہی ہے کہ جو 3 دن سے کم ہے اور اس کے بعد جو خون دیکھ رہی ہے وہ علامت کے بغیر والا ہے، یہاں پر اگر اس کی خاندان کی عورتوں کے وہ
جو علامت والا ہے وہ کم تر ہے، 3 دن سے کم ہے، اور باقی جو خون دوسرے نشانی والا دکھ رہا ہے وہ 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر چونکہ حیض کا خون 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا، 10 دن سے بڑھتا نہیں، اور 2 طریقے کا خون دیکھا ہے، وہ جو پہلا جو خون دیکھا گیا یا بیچ میں جو خون دیکھا گیا جس میں علامت حیض پائی جاتی تھی وہ 2 دن سے زیادہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یا تو یہ ما قبل سے تلفیق ہوگا یا ما بعد سے تلفیق ہوگا تو یہ حیض قرار پا سکتا ہے، وإلا حیض قرار نہیں پا سکتا۔ تو اگر یہاں پر اس کے خاندان کی عورتوں کے ایام جو ہیں وہ کوئی مشخص اور ایک ہی ایام ہیں، مثلا تمام خاندان کی عورتوں کو مثلا 2 تاریخ کو یا 3 تاریخ کو خون دکھائی دیتا ہے، تو یہ اس کے انہی ایام میں پڑ رہا ہے، تو یہاں پر تلفیق کر کے آگے یا پیچھے سے وہ اپنی خاندان کی عورتوں کے ساتھ اپنی عادت کو یعنی اپنی حیض کے دنوں کو تطبیق کرے گی اگر ان کے خاندان کی عورتوں میں ایسی کوئی چیز موجود ہو، اور تعداد کو وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے مطابق قرار دے گی۔ اب وہ اگر خاندان کی عورتیں 6 دن دیکھتی ہیں تو وہ 6 دن کو قرار دے گی، اب چاہے پہلے سے تلفیق کرے یا بعد سے تلفیق کرے، ٹھیک ہے، یعنی تعداد کے اندر خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا عدد کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے نہیں۔ ہو اور یہ جو اس میں اگر خاندان والی عورتوں کو اس میں وہ دیکھ رہی ہے تو جس دن سے علامت حیض والا خون شروع ہوا ولو وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کم آیا ہے، ولو 3 دن سے کم آیا ہے، اس دن کو پہلا قرار دے گی، ما قبل کو نہیں، اس دن کو پہلا قرار دے گی۔ دیکھیں میں دوبارہ اس کو بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے خون دیکھا، علامت والا نہیں تھا، پھر 2 دن تک علامت والا خون آیا، پھر دوبارہ بغیر علامت والا خون آیا اور وہ 10 دن سے تجاوز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مثلا کچھ دن خون آیا جس میں علامت حیض نہیں پائی جاتی، پھر علامت والا خون آیا، وہ مثلا کم تر از 3 دن رہا، 3 دن سے کم رہا، اس کے بعد دوبارہ بغیر علامت والا خون شروع ہو گیا، وہ 10 دن سے تجاوز کرتا ہے۔ یہ پہلا دن حیض کا وہ قرار دے گی کہ جو علامت والا خون تھا، اب وہ 3 دن سے کم تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن علامت والا خون تو 2 دن سے زیادہ نہیں آیا، تو یہاں پر اگر اس کی خاندان کی عورتوں کی کوئی عدد معین ہے انہی شرائط کے ساتھ جو ہم نے پہلے بیان کی معین ہے، تو جس دن علامت والا خون شروع ہوا اس دن سے پہلا دن قرار دے گی یا آغاز کے مسئلے میں کب تک رکھے گی؟ اپنے خاندان کی عادت کے مطابق جو عدد جو ہے ادھر سے آ رہا ہے وہ عدد اتنا لے گی۔ مثلا خاندان کی عورتیں اگر 5 دن دیکھتی تھیں تو جس دن علامت والا شروع ہوا ادھر سے 5 دن لے گی، ولو علامت والا خون 2 دن تک آتا رہا، ماں باقی بغیر علامت والا آیا لیکن اس کو حیض قرار دے گی، 3 دن اس میں تلفیق کرے گی ماں بعد والے کو، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ استحاضے پر عمل شروع کر دے گی۔ یہ اس صورت میں کہ جب کیا ہے خاندان کی عورتوں کی عادت ان 2 شرطوں کے ساتھ موجود ہے۔ اگر خاندان کی عورتوں کی عادت نہیں ہے تو آغاز تو وہ وہیں سے کرے گی جہاں سے علامت والا شروع ہوا ہے، لیکن پھر مخیر بین 3 اور 10 دن، 3 اور 10 دن کے درمیان مخیر ہے کہ کوئی بھی عادت لے لے، یا عادت ناقصہ رکھتی ہے۔ عادت ناقصہ کی میں نے مثال بتا دی تھی، وہ زیادی میں ناقص عادت ہے یا کمی سائٹ کے اوپر عادت ناقص ہے۔ جو عادت ناقصہ ہے اس کا یا تو خیال رکھتے ہوئے ان کو قرار دے گی، یعنی اسے پتہ ہے کہ میرا 8 دن سے زیادہ نہیں آتا تو وہ 8 دن سے کم عادت کو قرار نہیں دے سکتی، یا اسے پتہ ہے کہ 6 دن سے مثلا کم نہیں آتا تو وہ 6 دن سے کم کو نہیں لے سکتی، اس کو 6 دن کم از کم لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو زیادی کے اعتبار سے بھی کہ جب وہ کہہ رہی 8 دن سے زیادہ نہیں آتا تو 8 دن سے زیادہ کو ملاق نہیں بنائے گی، اس سے پہلے ختم مانے گی، اور آغاز وہیں سے کرے گی جہاں سے علامت حیض شروع ہوئی ہے۔ یہ اس کا مسئلہ جو ہے یہ مستربہ کا کل مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اب اس میں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ
اختلاف فتاوی بہت تھا، اس لیے میں نے وہ جو ہے آقا فلاح زادے کا جدول یہاں پر نہیں فالو کیا اور جامع المسائل کی ترتیب کو فالو کیا، اس لیے کہ آقا سیستانی جو ایک مسئلے کے قائل تھے جو باقی فقہا نے نہیں عنوان کیا، وہ عادت ناقصہ والا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ہم نے وہ جدول اس انداز میں اس کو وہاں فالو نہیں کیا، چونکہ وہ تطبیق نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا مسئلہ انہوں نے امام خمینی کے مسئلے کے مطابق اپنے جدول کو ترتیب دیا تھا اور اس کے پوائنٹس بنائے تھے، اور آقا سیستانی کے نظریے کے مطابق وہ تطبیق نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں نے وہ جدول اس انداز میں فالو نہیں کیا، ترتیب کو ویسا ہی لیا، لیکن باتیں ہم نے آقا سیستانی کی جامع المسائل سے کی ہیں اور ان کو مکس اپ کیا۔ اور جامع المسائل میں بھی ایک مشکل یہ ہے کہ ان کی ترتیب یا آقا فلاح زادے کی ترتیب سے بالکل مختلف ہے، انہوں نے صاحب عادت وقتیہ اور عددیہ کو آخر میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ آقا سیستانی نے اس کو مقدم بیان کیا ہے، اسی لیے اور یہ ہوا۔ اور مبتدا تو خیر ہم نے بھی پہلے لیا، انہوں نے بھی پہلے لیا، لیکن مستربہ کے مسئلے میں آ کر وہ حوالہ کر دیتے ہیں مبتدا کے احکام پر، کہہ دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ مبتدا جیسی ہے، تو مبتدا کے احکام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، تب کہیں جا کے آپ اس کو مستربہ کے مسائل کو سمجھ پائیں گے۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ مسائل کو مستربہ میں دوبارہ بیان کروں جو مبتدا کے اندر تھے، اور وہ 3 مسئلے تھے ان کے، اس کی ترتیب کے لحاظ سے ایک مسئلہ نمبر 545 تھا، ایک 550 اور ایک 551۔ یہ 3 مسئلے جو ہیں انہوں نے مستربہ میں مبتدا کی طرف ارجاع دیے تھے، جس میں سے پہلا مسئلہ تشخیص ابتدا کے لیے تھا، اور دوسرا خاندان کے مسائل کے لیے، اور دوسرا اور تیسرے کے اندر عادت ناقصہ کی گفتگو بھی تھی۔ تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں نے خلاصہ پیش کر دیا۔ اب اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو وہ دوبارہ ریکارڈنگ تو جو ہے ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے، تاکہ اس کے ذہن میں یہ ساری بات تکرار ہو جائے۔ یہ مستربہ کے مسائل تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے ہم جو ہیں پہلے عادت والی عورتوں کے مسائل کو بیان کریں گے اگلے ہفتے، اور اس کے بعد ناسیہ کے مسئلے لے کر آئیں گے۔ ناسیہ کے مسئلے اس لیے کہ ناسیہ کا مسئلہ عادت سے مربوط ہے، کیونکہ ناسیہ وہ عورت ہے جو اپنی عادت کو بھول جاتی ہے یا بھول چکی ہے، تو یہاں پر عادت کے مسئلے پہلے پتہ ہوں گے تو ناسیہ کا مورد پیدا ہوگا، وَإِلَّا کہ ناسیہ معنی نہیں رکھے گا۔ تو لہٰذا آئندہ جلسے میں ہم صاحب عادت عددیہ و وقتیہ کے احکام کو کور کریں گے، اس کے بعد صاحب عادت وقتیہ کو فقط، اس کے بعد عددیہ فقط، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے بعد ناسیہ کے احکام آئیں گے، کیونکہ ناسیہ بھی اسی انداز میں 3 قسموں میں ہو جاتی ہے، عادت اور وقت دونوں بھول چکی ہے، وقت کو بھولی ہے، عادت کو نہیں بھولی، عادت کو تعداد کو بھولی ہے، وقت کو نہیں بھولی، تو یہ اس کے احکام آئیں گے۔ اس میں پھر وہ 2 دوسرے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ صاحب عادت وقتیہ تھی فقط اور وقت کو بھول گئی، صاحب عادت عددیہ فقط تھی، عدد بھول گئی، اور اس کے اندر پھر یہ بحث ناقصہ والی بھی آئے گی، وہ انشاءاللہ اب آئندہ دن سے، ٹھیک ہے، التماس۔